اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بہت سارے اسباب رکھے ہیں، ان میں سے وضو کرنا یہ بھی ایک سبب ہے ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا، ختم ہونے کا۔ جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مومن وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس نے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ گناہ بھی اس کے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ مومن وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اس بات کا ہمیں اہتمام، ہم وضو کرتے ہیں، ظاہر نماز ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں، ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ یعنی بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو آدمی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے تو اس کی اس نماز اور سابقہ نماز کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات، ان احادیث سے، ان دو احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔